جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تزکیہ نفس. بریک سے پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ عجب یعنی خود پسندی کی کئی قسمیں ہیں. 2 قسموں کا ہم نے ذکر کیا. تیسری قسم عجب کی یہ ہے کہ انسان اپنی ظاہری طاقت پر اترانے لگتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی دی ہوئی طاقت ہے. اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے. دیکھو میں کتنا مضبوط ہوں، دیکھو میرا انداز، دیکھو میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں. ظاہری طاقت پر، قوت پر، پاور پر. قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ کچھ لوگ اتراتے ہیں اپنی طاقت پر جبکہ وہ بھی اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے. سورہ فصلت کی آیت نمبر 15 من اشد منا قوتاً، کہتے ہیں کہ کون ہے بتاؤ طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ مضبوط. یہ ساری طاقت، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ اپنی طاقت کی حقیقت کو جان لیں کہ یہ کچھ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو ایک محدود قوت سے نوازا ہے کہ جس کے اوپر بھی کوئی قوت ہے. ایک بخار انسان کی طاقت اور قوت کو ڈھیر کر سکتی ہے. ایک معمولی کانٹا انسان کو بے بس کر دیتا ہے. ایک معمولی ٹھوکر انسان کو بستر کا کر دیتا ہے. کس طاقت پر، کس قوت پر ہم اترائیں، کس قوت اور طاقت پر ناز کریں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم غور کریں گے اس کی حقیقت پر تو ہماری یہ نادانی بھی دور ہو جائے گی اور عجب کا علاج خود بخود اندر ہی ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جائے گا. چوتھی عجب کی قسم ہے، اس کو بھی ہم ذکر کر دیں آپ کی خدمت میں. چوتھی قسم ہے عجب کی اپنی عقل اور اپنی چالاکی اور اپنی سمجھداری پر اتراتا ہے انسان. سمجھتا ہے کہ میں جیسے سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، میں جیسے پلاننگ کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا، میں جس طرح سے چالاکیاں کرتا ہوں، زیرکی کرتا ہوں، ہوشیاری کرتا ہوں کوئی اور نہیں کرتا. اپنی ہوشیاری پر، سمجھ پر، چالاکی پر اتراتا ہے. حالانکہ چاہے کتنا ہی سمجھدار ہم بن جائیں ہمیں گنجائش رکھنی چاہیے. اس کا علاج یہی ہے کہ اپنی سمجھ، ہماری غلطیوں پر اگر ہم نے نظریں دوڑائیں ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم جب غلطی کرتے ہیں تو پھر اپنی سمجھ پر اترا بھی نہیں سکتے. کتنی ہماری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. ہماری غلطیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم اس طرح سمجھدار نہیں ہیں جس طرح سمجھدار ہونے کا احساس کر بیٹھے ہیں، اور احساس برتری ہمارے اندر پیدا ہوگی. کمپلیکس کا شکار ہو چکے ہیں جناب، ہم دوسروں سے زیادہ سمجھتے ہیں. کتنا انسان کمزور ہے اس معاملے میں، اس کو سمجھ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے. کتنے ہی سمجھدار ایک معمولی بچے یا ایک معمولی انسان کے آگے بے سمجھ ہو جاتے ہیں اور ان کی بیوقوفی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ظاہر ہو ہی جاتی ہے. انسان اس پر بھی نہ اترائے بلکہ اگر ہے سمجھ، فہم اور ادراک پر شکر خدا کرے اور اس کے باقی رکھنے کی دعا کرے، نہ یہ کہ اس کو جتائے اور اس پر فخر کرے. 5ویں قسم ہے، اس پر بھی آپ توجہ کیجئے گا کہ انسان، کال کو میں شامل کر لوں، چلیے ساتھ ساتھ آپ کی کال بھی لیتا رہوں گا کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. قسموں کا بھی ذکر ساتھ ساتھ کرتے چلیں گے. پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام عابدی صاحب. سب سے پہلے تو آج کل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ایام چل رہے ہیں تو ان کی سب سے پہلے تو تعزیت آپ سے بھی اور سارے مومنین سے بھی. اللہ آپ کو بھی. اور عابدی صاحب آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پروگرام کیا کریں کیونکہ آپ کے آنے سے یہاں پہ اور بھی ماشاءاللہ علماء اکرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آپ سے کافی کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے. اور جو یہ اس وقت آپ پروگرام کر رہے ہیں بہت ہی زبردست پروگرام ہے، اور واقعی یہ جو ہمیں اپنے اوپر سوچنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اور واقعی یہ خود پسندی جو ہے یہ ایک واقعی بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کے اندر اگر گھس جائے تو جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں سوچیں گے
تب تک یہ نہیں نکل سکتی. جزاک اللہ خیر, آپ کو اللہ سلامت رکھے اور ہدایت ٹی وی کو بھی. الہی آمین. الہی آمین. بہت شکریہ, ہمارے بھائی تھے اور آپ نے گزارش کی, ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں ذمہ داری زیادہ سے زیادہ اسکرین کے پیچھے رہ کر نبھائی جائے تو اس کا اجر بھی عظیم ہے. میں آتا رہوں گا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. الحمدللہ پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے جو رواں دواں ہے. الحمدللہ ہر دن ہدایت ٹی وی کی جانب سے صبح سے لے کے رات تک کم سے کم 10 سے 12 گھنٹے لائیو پروگرامز ہیں. اس میں مختلف علماء آ رہے ہیں, مختلف دانشمند دانشور طبقات سے لوگ آ رہے ہیں, خواتین بھی, مرد بھی, جوان بھی. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس پر آنے کا موقع دیا جائے, اور ہم بہرحال آپ کے خادم ہیں. اسی طرح خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. جی چلیے, ہم 5ویں قسم بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان اگر اپنی نہیں تو اولاد یا مال کی کثرت پر اترانے لگتا ہے. مجھے کس چیز کی پرواہ ہے, میرے اولاد, میرا خاندان اتنا بڑا ہے, میرا بینک بیلنس اتنا ہے, میری پراپرٹیاں ہیں, میں بہت زیادہ زمیندار ہوں, یا پھر سونے چاندے کی بھرمار ہے, میں نے بہت کچھ کما رکھا ہے, تو مجھے ابھی کسی کی پرواہ نہیں ہے. کبھی کبھی انسان خاندان, اولاد, مال پر بھی, اس کی کثرت پر اترانے لگتا ہے. خود پسندی کا یہ 5واں مرحلہ, 5ویں قسم جو ہے وہ عام طور سے ان لوگوں کے پاس پائی جاتی ہے کہ جو اللہ کی جانب سے کچھ زیادہ ہی, ضرورت سے زیادہ ہی مال دنیا یا خاندان کے افراد رکھتے ہیں, لیکن شکر گزار ہونے کے بجائے اس پر اگر ہم اترانے لگ جائیں, ناز کرنے لگ جائیں, بلکہ جتانے لگ جائے کہ دیکھو بھائی ہم سے زیادہ کون ہیں خاندان والے, میرے کتنے لوگ ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں, میرے خاندان میں دیکھو کتنے افراد ہیں, دیکھو میرا مال کتنا ہے اور مجھے کوئی کیا روک سکتا ہے. چنانچہ سورہ سبا میں ایک پورا واقعہ ہے اس قوم کا کہ جس قوم نے اپنی اولاد یا اپنے مال کی کثرت پر اترایا تھا اور عجب کا شکار ہو گئے تھے. کہتے وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ. ہمیں کوئی عذاب کیسے آ سکتا ہے, ہم اولاد اور مال کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ مضبوط ہیں. اس کے بعد ایک ہوا چلی, صرف ایک ہوا چلی, اور وہ ہوا ایسی چلی کہ ان کی ساری اترانے والی چیزیں ہوا ہو گئیں. وہ نہ کثرت اولاد نہ وہ کثرت اموال, کچھ بھی کام نہ آ سکا, گویا سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں خاضع رہنا ہے اور شکر گزار ہونا ہے. نعمتوں پر ناز نہیں کرنا ہے, شکر کرنا ہے, اترانا نہیں ہے, بلکہ سجدے شکر میں جا کر اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں ڈھیر کر کے رکھ دینا ہے کہ پروردگار ہم کچھ نہیں ہیں, ہم تیرے مسکین, مستقیم, تیرے حقیر اور ناچیز بندے ہیں, ہم کس چیز پر اترائیں, سب کچھ تو تیرا دیا ہوا ہے, بلکہ اپنی یہ جان, یہ اپنا وجود بھی تیرا ہی عطا کردہ ہے. یہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کریں گے تبھی ہم نے کچھ اسے دیا نہیں ہے, کیونکہ حقیقت میں یہ بھی اسی کی چیز تھی جس کو ہم نے اس کے حوالے کر دیا ہے. اسی لیے بہت خوبصورت شعر, بہت ہی جاندار شعر کہ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, جان دے دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, ہم کیا کسی کو دے سکتے ہیں, ہمارا سارا وجود اس کا دیا ہوا ہے اور ہم سب کچھ دے کر بھی حقیقت میں کچھ دینے والے نہیں ہیں. تو پھر اولاد پر اور اموال پر, کثرت پر اس کی ناز کرنا بھی نہایت ہی حماقت ہے. اس لیے اس کا علاج یہ ہے
کہ اپنے ضعف اور کمزوری پر توجہ کریں اور اس سے پہلے ناز کرنے والوں کے حالات دیکھیں. ہم سے پہلے کتنے لوگ اپنے خاندان پر ناز کرتے کرتے ختم ہو گئے. کتنے ایسے لوگ جو مالدار تھے, بڑا بڑا ان کے پاس ذخیرہ تھا مال کا, اور خزانے کے ساتھ وہ دفن ہو گئے, وہ مٹی کے ایسے ملبے میں دب گئے کہ ان کا وجود ظاہری نہ باطنی کچھ بھی باقی نہ رہا, سب کچھ ختم ہو گیا. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 ہمیں اپنے گزشتہ قوموں کے اترانے والے حالات پر متوجہ ہونے کی بہترین تلقین فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. ذرا یہ تو دیکھ لو تاریخ میں کہ کتنے کمزور اور کم لوگ تھے کہ جو بڑے اور زیادہ لوگوں پر, زیادہ گروہوں پر غالب آ گئے اللہ کی اجازت سے, اور ان کی کثرت انہیں بچا نہیں سکی. تو کوئی بھی ناز نہ کرے اپنی اکثریت پر, اپنی کثرت پر, اپنی مال پر, اپنی اولاد پر, اپنی کسی اور اس طرح کی چیزوں پر کہ یہ کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہیں, بلکہ نعمت اللہ دیتا ہے امتحان کے لیے. جہاں ہم اترانے لگ گئے نعمت کو فوراً چھین لیتا ہے, اور جب چھینتا ہے تو بری طرح دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوائی بھی ہو جاتی ہے. 7ویں قسم ہے عجب کی, اور عجب کی 7ویں جو قسم ہے وہ 6ٹھی قسم سے ملتی جلتی ضرور ہے, لیکن اس میں اپنے مال اور اپنے گھر والوں پر ناز کرنے والی بات ہے. انا اکثر منک مالا واعز نفرا, یہ اس آدمی کے داستان سے ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے مال پر اور اپنی اولاد پر ہی بھروسہ کیا, اللہ کی ذات کو بھول گیا, ناشکری کی, نتیجے میں اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا. اگر غور کیا جائے تو یہ مال امانت ہے, یہ اولاد امانت ہے. جتنی خوبیاں اللہ کی جانب سے ہمیں ملتی ہیں یہ امانت ہے, اس کی دی ہوئی ہے, اس کو ہمیں لوٹانا بھی ہے. کتنی اچھی بات ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں, اترانے کے بجائے شکر خدا بجا لائیں, اور اس حقیقت کو درک کر لیں کہ فخر کرنے اترانے کا نقصان ہی ہے, فائدہ کوئی اس میں ہمارا نہیں ہے. 8ویں قسم ہے انسان عجب کرتا ہے. اس 8ویں قسم پر توجہ کیجئے, میں بہت جلد ختم کر رہا ہوں, آپ کی کالز نہ بھی آئے تو میں چاہوں گا کہ اس کو کسی حد تک آج مکمل کر لوں. انسان اپنے علم پر, اپنے چند کتابوں کے پڑھنے کے بعد معلومات پر اترانے لگتا ہے. بڑا اسے عجیب و غریب اندر عجب جیسی بیماری کا خطرناک مرض. عجب کس چیز پر؟ اپنے علم پر. میں یہ جانتا ہوں, میری برابری کوئی نہیں کرتا, میں یہ ہوں, میں یہ جانتا ہوں. کیا تم جانتے ہو میں نے فلاں ڈگری حاصل کی, تم نے کی ہے؟ میں پی ایچ ڈی ہوں, تم ہو؟ میں نے بی کام کیا ہے, بی اے ایم اے کیا ہے, بی اے کیا ہے, پتہ نہیں کیا کیا. انسان اپنے علم پر, اپنی ڈگری پر ناز کرتا ہے, اتراتا ہے. بعض پیرنٹس جب اپنے بچے کے رشتے کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میری بیٹی نے یہ ڈگری کی ہے, ڈاکٹر ہے, ہمیں بھی ڈاکٹر چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر اس نیت سے کہ تھوڑا بہت بیلنس درمیان میں میاں بیوی کے ہونا چاہیے, اس نیت سے آپ مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر جتانا چاہتے ہیں
اور بیٹی کے ڈاکٹر ہونے کو یا اپنے بیٹے کے ماسٹرز کر لینے کو یا کسی اور ڈگری کو دوسروں کے مقابل میں جتانا چاہتے ہیں، اترانا چاہتے ہیں، تو یہ عجب کی بیماری ہے، کبھی خود کے لیے کبھی اپنی اولاد کے لیے۔ میں اتنا جانتا ہوں، میں عالم ہوں، اگر کسی نے میرا نام لیا اور حجت الاسلام والمسلمین ساتھ میں نہیں جوڑ کے لیا تو میں ناراض ہو جاؤں، اس کا مطلب میں بیماری میں مبتلا ہوں، عجب جیسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ میں نے علم اور دانش کو اپنی فخر فروشی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ میں نے نعوذ باللہ عجب جیسی خطرناک بیماری کی وجہ سے اس بات کو برا سمجھنے لگ گیا ہے، سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ جو میرا نام لے اور مجھے آیت اللہ یا حجت الاسلام یا مولانا اور علامہ اس طرح کے القاب سے نوازا نہیں جا رہا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے ہے۔ اور اگر میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی سید عباس عابدی کہے، علامہ کہے یا مولانا کہے، کچھ بھی کہے، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں جو ہوں وہ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کچھ بھی ہماری تعریف کے لیے کہا جائے مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، بیماری میں مبتلا نہیں ہوا ہوں۔ شکر کروں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس عجب جیسی بیماری میں مبتلا نہیں، ورنہ علم دانش انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کوشش اس نے کی، ایک تھوڑی سی کتابیں اس نے چند کتابوں کا مطالعہ کر لیا، چند معلومات حاصل کر لی ہیں، چند درسوں میں جا کے، کلاسوں میں جا کے ڈگری حاصل کر لی ہیں، کالج گئے، جا کر کے یونیورسٹی گئے، کچھ حاصل کر لیا، تو کیا اس کو ہم فخر فروشی کا ذریعہ بنا لیں، ناز کریں، اس پر جتانے لگ جائیں، اترانے لگ جائیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ نوی جو قسم ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور یہ علم کی جو ہے وہ بات ہے۔ تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی آپ کی خدمت میں بیان کر ہی دوں کہ ایک شخص نے عربی گرامر سیکھی، اور اس گرامر کے سیکھنے کے بعد اپنے آپ کو اس نے بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیا۔ ایک کشتی پہ سوار ہو کر جا رہا ہے، اور وہ جو ملاح ہے، جو ناخدا ہے، جو کشتی کو چلا رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اے شیخ بتا، تجھے عربی گرامر آتی ہے، صرف اور نحو سے تو واقف ہے؟ اس نے کہا یہ کیا بلا ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا ہوں۔ کہا اچھا تم عربی گرامر نہیں جانتے، تم صرف اور نحو سے واقف نہیں ہو؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا تم نے تو آدھی زندگی اپنی ضائع کر دی۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے بھائی، وہ تو بیچارہ پشیمان، شرمندہ، تو یہ فخر کر رہا ہے کہ جناب تم نے تو آدھی زندگی برباد کر دی۔ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی جب دیکھتا ہے نا کہ کوئی اس طرح اترانے لگتا ہے تو ہچکولے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہی ہے، کہ اچانک کشتی ڈگمگانے لگ گئی، ہوا تیز ہونے لگ گئی، اور کشتی قریب ہے کہ تھپیڑوں میں آ جائے طوفانوں کے، تو ملاح نے کہا شیخ جی آپ یہ بتائیے تیرنا جانتے ہیں؟ کہا نہیں۔ اچھا آپ تیرنا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ تب تو پھر آپ کی پوری زندگی تباہ ہو گئی۔ مجھے اگر گرامر نہیں آتی تھی تو آپ نے کہا تھا آدھی زندگی میری تباہ ہو گئی، اب تیرنا نہیں آتا آپ کو تو پوری زندگی تباہ ہو گئی آپ کے لیے، تو آپ تو ختم ہو گئے جناب، یو آر فنشڈ۔ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز پر فخر کیا ہے، جبکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں کو میں نہیں جانتا ہوں اور دوسرے جانتے ہیں، تو یہ کوئی فخر کرنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بھی خوبصورت انداز میں سورہ اسراء میں فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نے تو تمہیں بہت مختصر قلیل علم دیا ہے، کس چیز پر تم ناز کرتے ہو؟ کیا جانتے ہو تم؟ جتنی تمہاری معلومات ہیں اس کے 1000 گنا نہیں، لاکھ گنا نہیں، کروڑوں گنا وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تم نہیں جانتے ہو۔ کس چیز پر اتراتے ہو؟ کون سا تمہارے پاس ایسا علم ہے کہ وہ علم کل کہلائے اور تم سمجھو کہ سب سے زیادہ تمہارے پاس ہی علم ہے؟ نہیں، تمہیں ایک چیز معلوم ہے،
دوسروں کو اور چیزیں معلوم ہیں جس کو تم نہیں جانتے ہو. تو بہرحال ہمیں اپنی اس حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ہوگا. اس کا علاج بھی یہی ہے کہ ہم پھر حماقت کو دور کریں اور نادانی کو دور کریں, حقیقت کو پہنچیں کہ ہم ایک چیز کو جانتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نہیں جانتے. باقی دو اور قسمیں رہ گئی ہیں عجب کی, ان کو ہم اگلے ہفتے ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے, اور اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ المستعان ایک کلی معالجے کی ترکیب بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ عجب جیسی بیماری سے ہم سب کو اللہ سبحانہ وتعالی نجات عطا فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ہم بھی اپنے اندر اس طرح کی بیماری کو آنے نہ دے. پروردگار توفیق دے کہ ہم حقیقتوں سے آشنا ہو جائیں اور وہم و گمان کا شکار ہو کر نادانیوں کی وجہ سے خود کو بہتر نہ سمجھیں بلکہ اپنے سے دوسروں کو ہی زیادہ بہتر سمجھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.